اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت. عیدان محترم حجاج کرام سلام علیکم. حج بیت اللہ عظیم ترین عبادت. حج سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت سے مستفید ہونا ہے، لہٰذا لمبی چوڑی بات نہیں، صرف آمادگی کے لیے کہ معصومین نے فرمایا کہ امام کی زیارت اور ملاقات کو جانا. عظیم ترین اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ہماری زیارت پر اپنے حج کو تمام کرو، اور یہی حج کے کمال ہے اور حج کی عبادت کا عظیم مرکز ہے. یہاں تک کہ کسی نے طواف کیا تو امام علیہ السلام نے کہا خانہ کعبہ کے پاس، یہ پتھروں کے پاس آ کر طواف کریں، پھر ہمارے پاس آ کر ہمیں خبر دیں کہ ہماری ولایت رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے اپنی نصرت پیش کریں، ہماری نصرت کا وعدہ کریں. فضیل امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت نقل کی، امام نے فرمایا فضیل سے کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اسی طرح لوگ زمانے جاہلیت میں بھی طواف کیا کرتے تھے. انہیں اس گھر کے طواف کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں کہ ہم سے ولایت اور محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ہمارے سامنے اپنی نصرت کو پیش کریں اور اپنی نصرت کا ہم سے وعدہ کریں. اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی تو لوگوں کے دلوں کی طرف ان کو جھکا دیا گیا ہے. تو حج انسانیت کا ہے مرکز. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حج پر کیوں جائیں. اس کے بالکل مختصر ہم آمادگی کے لیے یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں حج کیوں کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ حکم خداوندی ہے، فرمان رسول ہے اور بہترین طریقے سے عبادت ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ملاقات کا ذریعہ ہے. پھر ہر سال ہمارے زمانے کے امام حج بیت اللہ پہ تشریف لاتے ہیں اور بہت سے واقعات اس میں موجود ہیں. خاص طریقے سے جہاں تک شیعان علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے کہ ہم حج کو دینی فریضہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایمانی تقاضوں کے ساتھ اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے. حج کی ادائیگی کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہونے کے علاوہ امیر المؤمنین کی ولادت کی جگہ پہ ہے. کعبے سے خصوصیت یہ ہے کہ وہاں سے بتوں کو ہٹایا گیا اور پاک کیا گیا. ہمارے مولا کی خلافت ولایت اسی حج کے بعد کا اعلان ہے. اور علاوہ یہ کہ خانہ کعبہ ہماری عقیدت و ارادت کا ایک سبب بھی ہے. اس کے بین جو ہے رکن اور مقام کے درمیان آخری حجت تشریف فرما ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کی تمنا تھی آخری حج، لیکن اس حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے، جسے ظلم ظالمین کے سبب آپ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے. حج بیت اللہ کے موقع پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی حاضری ہے. ان کی بیٹی کی ہے، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمود باقر، امام جعفر صادق، جناب ابو الفضل عباس کی والد گرامی اور دیگر اور عظیم شخصیتیں موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حج کے سلسلے میں عازمین حج جو حج کا ارادہ کرتے ہیں ان سے یا مناسک حج سمجھایا جاتا ہے یا ارکان حج سمجھایا جاتا ہے. روحانی معاملات پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، جسے علم عرفان کہا جاتا ہے. انسان پہچانے تو صحیح کہ اسے کیا ہے. آیت اللہ شہاب مراشی نجفی نے وصیت نامے میں یہ کہا ہے
کہ انسان حج کو پہچانے، اس کے رموز، اس کے اثرات، اس کی تمام چیزوں کو جانے اور پہچانے۔ تو عزیزان محترم، فلسفہ حج، اسرار حج، یہ ساری چیزیں تو ہیں عرفان حج۔ خاص طریقے سے ہمیں حج کے عرفان کے لیے یہ طریقہ اپنانا ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر لیے حج پہ جانے سے پہلے۔ حج کے اسرار، رموز، فلسفہ، احکام، مناسک، تمام چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ یہ سوال ہے، انسان اپنے آپ کو سوال کرے حج پہ جانے سے پہلے، آپ اس سفر مقدس پہ جانے کے لیے تیار ہیں تو وصیت نامہ اپنا تیار کر لیا یا نہیں؟ آپ نے اپنے متعلقین، رشتہ دار، قرابت داروں کو سفر حج پہ جانے سے آگاہ کر دیا، بتا دیا ہے؟ آپ اسے عزیز و اقارب اور ہمسایہ سے مل کر رخصت ہو چکے ہیں؟ آپ کے پاس محبت اہل بیت ہے، اس میں کتنا اضافہ ہونا ہے؟ آپ کے پاس ایمان کتنا ہے، اس کو کتنا ایمان، یہ سارا حساب ہے۔ آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے، 2 رکعت نماز، ہم نے کسی عالم دین کو سنایا، قرات الحمد اور دوسرا سورہ، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد، سلام، ہم نے صحیح طریقے سے تجویدی اعتبار سے اسے پورا کر لیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کہ دل آزاری جو ہم نے کی ہے اس سے ہم نے معذرت کر لی ہے، ایک دوسرے کی معافی تلافی ہو گئی ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تم ہمیں معاف کر دو، تاکہ ہمارے اعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور خاص طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے مال کو پاک کیا ہے، واجبات جو ہیں خمس اسے ہم نے ادا کیا ہے۔ کم از کم حج کے خرچے میں سے اگر انسان سال بھر میں کوئی تاریخ میں خمس نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنے حج کے تمام مال میں خمس ادا کر لے۔ اس کے چہرے پہ رونق، داڑھی آ گئی ہے، پردہ آ گئے ہیں، اس کا تمام سفر کے تمام چیزیں جہاں ہم دیگر کپڑے لتے کی تیاری کرتے ہیں، ہمارا زاد سا تقویٰ ہو گیا یا نہیں؟ 3 ہی چیز کا نام تو حج ہے عزیزان محترم، خاص طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری، اور اس کے بعد حلم اور بردباری، برداشت کرنے کی طاقت، اور حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کیسا رہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں معرفت حج کی طرف آمادہ کرتی ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمیں اصلاح نیت اور اخلاص عمل، کہ جب بھی امام نے فرمایا کہ جب تم حج کا ارادہ کرو تو ہر وہ چیز اپنے دل سے نکال دو جو قربتاً اللہ کے درمیان رکاوٹ ہو جائے، اور ہر وہ چیز سے اپنے آپ کو الگ کر دو جو تمہاری طرف تمہیں متوجہ کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھول جاؤ، ختم کر لو، اور وضو و غسل کی صحیح، نماز کے تلفظ کے ساتھ اپنے مرجع کو معین کر کس کی تقلید کر رہے ہیں، حج کون سا ہے، مستحب ہے، واجب ہے، نیابتی ہے، اس کو آپ اپنے تیار کر لیں، اپنے مال کا حساب کر لیں، وصیت کر لیں، اور رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، خدا نخواستہ رہتے ہوئے کوئی ظلم ہو گیا ہے تو اسے حلالیت کر لیں، اسے ایک دوسرے کی معافی تلافی کر لیں۔ حسن اخلاق ہے، صدقہ ہے، نماز 2 رکعت ہے کہ جب انسان سفر پہ جانے لگے تو 2 رکعت نماز سفر حج کی نیت سے پڑھ لے، اور اس کے بعد کہے اللہم انی استودعک نفسی و اہلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و امانتی و خاتم عملی، یہ ساری چیز پروردگار تیرے حوالے کرتے ہیں۔ غسل، دل دماغ پاک کر لے، بدن جس طرح پاک تو روح پاک کر لے، سینے میں کشادگی پیدا کر دے، تنگ دلی نہ ہو، اور نور ہے، حرز ہے، امن ہے، قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن سننا آنا چاہیے، دعائے سفر میں جہاں کثرت کے ساتھ استغفار ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، تکبیر ہے، محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مناسک کی آگاہی ہے۔ تو خاص طریقے سے انسان برادر مومن کی حاجت کو پورے کرنا، اور مومن کے درمیان میں صلح کرانا، خوش روی کے ساتھ، اچھے چہرے مسکراتے ہوئے ساتھ ایک دوسرے کے پیش آنا، ایک دوسرے کو عفو کرنا، غصے کو ترک کر دینا، طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تمام مشکل کا مرحلے کا سامنا کرنا، اور خاص طریقے سے برداشت کرنا، ہر مرحلے میں ہر زحمت، ہر تکلیف کو انسان برداشت کرے، اپنے روم پارٹنر، اپنے رشتہ دار، جو معاملات ہیں جس طریقے سے انتظامی معاملات ہیں
اور عبادتی معاملات ہیں، ہر جگہ پہ انسان کو چاہیے کہ اس میں وہ برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہونا چاہیے۔ برداشت ہی کا نام تو حج ہے، تحمل مزاجی کا نام، یہ حج زحمتوں کا نام ہے۔ تو یہاں تک بات آ گئی ہے، تو حج کا ایک فلسفہ، ایک عمل کی جزا کیا ہے، پہلے اس کا اجر و ثواب دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اعمال حج کا ثواب دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا جب تم مکہ جانے کے لیے قدم بڑھاتے ہو یا سواری پر سوار ہوتے ہو تو خدا تمہارے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب احرام باندھتے ہو، لبیک کہتے ہو، تو تمہارے ہر لبیک پر خدا وند عالم 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب تم کعبے کا طواف کرتے ہو تو اس عمل کی بنیاد پر خدا کے نزدیک تمہارا ایک عہد و پیمان مقرر ہوتا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ خدا کو شرم آتی ہے اس عمل کے بعد تم کو عذاب دے۔ جب تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہو تو خدا اس نماز کے عوض 2000 رکعت نماز مقبول کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور جب تم صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو خدا تم کو اس حج کا ثواب دیتا ہے جو وطن سے پیدل حج کرنے آیا ہو اور اس نے 70 غلام کو آزاد کیا ہو، اور جب تم غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرتے ہو، سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرتے ہو، تو اگر تمہارے گناہ صحرا کے ذروں کے مانند ہو یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، خدا ان سب کو بخش دیتا ہے۔ جب تم رمی جمرہ شیطان کو پتھر مارتے ہو تو خدا تمہارے ہر ستون کی رمی کے عوض 10 نیکیاں لکھتا ہے، آئندہ کے 10 گناہ کو محو کر دیتا، مٹا دیتا ہے، اور جب تم سر مڈاتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے، جب تم زندہ رہو گے، جب تک زندہ رہو گے نیکی رہے گا، جب تم قربانی کرتے ہو تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں ما دعم العمر نیکیاں لکھی جاتی ہے، جب مینا سے واپس آ کر دوبارہ کعبے کا طواف کرتے ہو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پشت پر ادا کرتے ہو تو ایک ملک تمہارے لیے شانہ تمہارا بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ختم ہو گئے، معاف ہو گئے، اب دوبارہ زندگی شروع کرو۔ جب حاجی تمام اعمال سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آج ہی پیدا ہوا ہے، گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، 4 ماہ تک اس کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور خاص طریقے سے حکم ہے کہ 4 ماہ تک اس کے اعمال کا ثواب لکھا ہی جاتا ہے، اگرچہ اس 4 ماہ میں ہونے والے گناہ نہیں جاتے، مگر موسم حج کے 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف گناہ کا ثواب یا اجر لکھا جاتا ہے۔ دوسروں کی طرح گناہ کا بھی سزا اور ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن 4 مہینے تک نامہ اعمال بند رہتے ہیں۔ اس سے عظیم ترین کیا عبادت ہوتی ہے۔ حج کے فوائد ترک کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ جو شخص 2 مرتبہ حج کرے تا وقت مرگ ہمیشہ خوشیوں کا مقدار مقدر ہوں گے، اور جو شخص 3 مرتبہ حج کر لے تو کبھی فقیر نہیں ہوگا، جو 4 مرتبہ حج کر لے اس کو فشار قبر نہیں ہوگا، اور وقت مرگ اس کی تمام حج کو انسانی شکل میں پیش کیا جائے گا، وہ شکلیں اس کے لیے خدا کی نماز پڑھیں گی اور اس کا ثواب اس حاجی کو ملے گا۔ اس کی 1 رکعت تمام نماز انسانوں کے 1000 رکعت کے برابر ہے۔ اگر کوئی 20 مرتبہ حج کر لے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ جہنم کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کے شعلوں کو اور نہ ہی اس کی آواز سنے گا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امامین کریمان حسنین علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ خانہ خدا کی زیارت کبھی ترک نہ کرنا، اگر خانہ خدا کی زیارت کو ترک کرو گے تو ہرگز اس کی عنایت نہیں پاؤ گے۔ قرآن مجید میں حج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں
اپنے اوپر حج لازم کرے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ، جھگڑے، لڑائی ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے ضرور جانتا ہے، اور اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو، اور بہترین زاد راہ سفر کے تقوی الہی ہے اور صاحبان عقل ہے۔ ہم سے ڈرو۔ تو قرآن مجید میں حج کے متعلق اور خود پیغمبر اسلام کے خطبہ قدیر میں ہے کہ اے لوگو، خانہ خدا کا حج کمال الدین اور فہم الدین کے ساتھ کرو، توبہ اور ترک گناہ کے بغیر اس کے مشاہدے سے واپس نہ جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیت کیا ہے اور حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج کی نیکی یہ ہے کہ انسان پاک کھائے، پاک سوچے، پاک سمجھے اور بردباری کرے، برداشت کرنے کی طاقت، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت، یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ، مدد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ یہ خاص طریقے سے امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، جب آپ حضرات خدا کے قول حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا حج اور عمرے کا کمال یہ ہے کہ ہم بستری نہ کرے، فسق و فجور انجام نہ دے، اور بحث و مباحثہ اور بڑائی اور جدال اور قسم یہ سب ترک کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب احرام باندھ لو تو تقوی الہی اختیار کرو، یاد الہی میں زیادہ رہو، سوائے اچھی بات کے کلام کم کرو، اس لیے کہ حج اور عمرے کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے سوائے خیر کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس پر ان دنوں میں حج فرض ہو جائے تو پھر حج میں نہ رفث، نہ فسق اور نہ ہی جدال جائز ہے۔ رفث یعنی جمع، تمام تر خواہشات چاہے نفسانی ہو جسمانی ہو، تمام تر خواہشات کو ترک کر دے۔ فسوق یعنی جھوٹ اور گالم گلوچ، اور جدال یعنی انسان کا یہ کہنا لا واللہ، یعنی اس حد تک انسان کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ وہ قسم تک پہنچ جائے، بلا واللہ یہ کہنے لگے۔ علی بن جعفر نے میں اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے رفث اور فسوق اور جدال، یعنی یہ تین چیزیں ہمیشہ حج میں ہمیں خیال کرنا ہے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہیں انجام دے دے کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا رفث، عورت کے ساتھ مقاربت، ہم بستری، فسوق جھوٹ بولنا، فقر و مباحات کرنا، جدال یعنی انسان کا لا واللہ بلا واللہ کہنا۔ تو خاص طریقے سے ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ فسوق کا کفارہ صدقہ دینا ہے، اور اگر حالت احرام میں فسوق انجام ہو گیا ہے تو اس کے تمام کفارات ہیں۔ خاص طریقے سے ہمیں فلسفہ حج کی طرف توجہ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو بار بار ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے یہ آڈیو بیان کیا گیا ہے تاکہ اسے ہم کسی وقت بھی کہیں بھی سنتے رہیں اور بار بار سنتے رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ایک روایت یہ ہے کہ جب حج کا ارادہ کرو تو اپنے دل کو اللہ کی خاطر ہر اس چیز، ہر اس قسم کے حجاب اور مشغول کرنے والی ہر شے سے پاک اور خالی کر لو، اور اپنے عام کام کو اپنے خالق کے سپرد کر دو۔ اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس کے اوپر اعتماد کرو، اس کی قضا اور قدر اور حکم اور فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ دنیا، آرام، سکون، خلق کو چھوڑ دو، تمام چیزوں کو اور مخلوقین کی طرف سے اپنے اوپر عائد ذمہ داریاں، تمام حقوق سے باہر آؤ، تمام حقوق ادا کر دو، اور اپنے زاد راہ، اپنا سفر کا جو سواری ہے، رفقا ہیں، دوست ہیں، راہ ہے، طاقت جوانی ہے، مال پر اعتماد نہ کرو کہ ہماری سواری بڑی اچھی ہے، اس فلائٹ سے جا رہے ہیں تو اس فلائٹ سے جا رہے ہیں، ہمارے پاس یہ سامان، ہمارے ایسے دوست، ہماری یہ طاقت ہے، ہم ایسے ارکان کر لیں گے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہر کفارہ دے دیں گے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا ہے، کہیں وہی تمہارے دشمن اور تمہارے وبال جان نہ بن جائیں۔ اس لیے کہ جو خدا کی خوشنودی کا دعویٰ کرے اور کسی غیر خدا
پر بھروسہ کرے تو خدا اسی شے کو اس کے لیے وبال جان اور دشمن بنا دیتا ہے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ کسی کے لیے کوئی طاقت، قوت، ہیلہ اور بہانہ کارساز نہیں ہے سوائے اللہ کی حفاظت و توفیق کے۔ تیاری اس شخص کے مانند کرو جو واپسی کی امید نہیں رکھتا ہے۔ اب یہ سوچو کہ ہم جا رہے ہیں، واپس آئیں گے یا نہیں، اس طرح تیاری کرو کہ انسان ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھے، ہر عبادت کو اپنی آخری سمجھ سکتے، یہ سفر کو آخری سمجھے تو انسان کیسی تیاری کرے گا کہ یہی اسی میں ہمیں کما لینا۔ اچھی طرح ہمراہوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نشین اختیار کرو، اٹھو بیٹھو، فرائض الہی، سنت رسول کے وقت کو جو بھی تمہارے اوپر واجب ہے، جیسے ادب، تحمل، صبر، شکر، شفقت و محبت، مروت، سخاوت، زاد راہ کا ایثار، ان سب چیزوں کو ہمیشہ پابند رہو، کنجوس نہ ہو، خاص طریقے سے واویلا اور فریاد کرنے والا نہ ہو، غصہ نہ کرنے والا، بے صبرا نہ ہو۔ بے صبرا ہوگا تو ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان کے دو ہی حصے ہیں، صبر اور شکر ہے۔ اگر انسان ہر منزل پہ شکر کرے گا اور ہر منزل پہ صبر کرے گا تو ایمان مکمل ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر اپنے گناہوں کو خالص آب توبہ سے دھل دو۔ یہ غسل جو ہے پانی سے نہیں، توبہ کے پانی سے۔ صداقت و پاکیزگی اور خضوع اور خشوع کا لباس اپنے بدن پہ ڈھانپ لو، نجاست، کثافت، گندگی کا لباس اتار کے اطاعت کا لباس پہن لو۔ ہر اس چیز میں تم اللہ کو پکار، پر صرف اللہ کے لیے نہایت خالص اور پاک اور صاف طریقے سے جواب دو۔ اللہ کی پکار پہ آواز کے لبیک کہو کہ ہے میرے اللہ، اب تیری ہی آواز پر ہمیشہ میں لبیک کہنا ہے، کسی عالم میں بھی، کیسے وقت میں، کس طریقے سے بھی ہو، چاہے ہمارے تمام اسٹیٹس کے لباس اتار جائیں، سب چیز اتر جائیں، پھر بھی میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا۔ حالانکہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک رہو، اپنے دل سے ملائکہ کے ساتھ عرش کا اسی طرح طواف کرو جس طرح تم اپنے بدن کے ساتھ مسلمانوں کے ہمراہ خانے خدا کا طواف کرتے ہو، اس میں دبتے ہو، پریشر ہوتا ہے، پھر بھی اپنے کاندھے کو تم کعبے کی طرف لگائے رہتے ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو۔ یعنی دنیا غافل نہیں کرتی ہے، اس دنیا میں کتنے مصائب اور آلام ہو، انسان غافل نہ ہو۔ یہ طواف تو یہی بتاتا ہے کہ کتنی بھی دشواریاں ہوں، تم اپنے ارکان کو ادا کرتے رہو، اسی طرح تم خدا کی طرف متوجہ ہوتے رہو۔ جس طرح تم اپنے بدن کو خدا کے خانے خدا کی طرف جو ہے طواف کرتے ہو، اسی طرح تمہارے تمام عمل بھی خدا ہی کے لیے محور ہوں۔ اور افراد اختیار کرو، اپنے تمام قوت، اپنے خواہشات سے اور اپنے تمام قوت و طاقت سے بیزاری اختیار کر لو کہ اب ہم بالکل نحیف ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ دو۔ مینا سے جب نکلتے وقت اپنی غفلت، لغزشوں سے خارج ہو جاؤ۔ مینا میں ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ مینا یعنی تمنا، آرزو کی جگہ ہے، جن کے تم مستحق نہیں ہو۔ عرفات میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرو، اللہ سے اس کی وحدانیت کے عہد و پیمان کی تجدید کرو۔ مزدلفہ میں اطمینان کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرو۔ پہاڑ پر چڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح اور جان کو ملائے اعلیٰ کی بلندیوں تک پہنچا دو۔ قربانی کے وقت اپنی ہوا اور ہوس اور لالچ کے گلے کو کاٹ دو۔ رمی جمرات کے ساتھ شہوات، اپنی پستی، ذلت، برائیاں کو سنگسار کر دو۔ سر کے بال جو ہے جب کاٹنے کے وقت کے ساتھ اپنی تمام ظاہری، باطنی، چھپی ہوئی تمام عیب کو تراش دو، کاٹ دو۔ حرم میں داخل ہونے کے ساتھ خدا کے امان اور پناہ اور حفاظت کے ساتھ امن و امان الہی میں اور اپنی آرزو کے مطابق
متابعت سے اس کی سرپرستی میں داخل ہو جاؤ، خانہ خدا، خانہ کعبہ، خدا کی زیارت، صاحب خانہ کی تعظیم اور اس کے جلال و قدرت کی معرفت کے ساتھ کرو۔ حجر اسود پر ہاتھ اس تقسیم پر رضایت کے ساتھ کہ اس کے غیریت اور عظمت کے ساتھ خشوع اور خضوع اور انکسار کے ساتھ پھیلا دو۔ الوداعی طواف کے ساتھ اللہ کے ماسوا چیزوں کو الوداع کہہ دو۔ کوہ صفا پر وقوف کے ساتھ اپنی روح اور جان کو آخرت میں خدا کی ملاقات کے لیے پاک اور صاف کر لو، اور مروہ کے پہاڑ پر خدا کی ظاہر صاحبت مروت ہو جاؤ اور اوصاف حمیدہ کے حامل بن جاؤ۔ اپنے اس حج کے سارے شروط اور شرائط اور کے ساتھ پابند ہو جاؤ۔ اپنے اس عہد و پیمان پر قیامت تک وفادار رہو جو تم نے اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ ہے فلسفہ حج جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ خداوند عالم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔